لوگ مجھے بے حس کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتی ہوں، بڑی بڑی پہ ہنس دیتی ہوں۔ لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن کن صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، آنسوؤں کے کتنے سمندر کو پینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے حس جو ہوں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اداکار نہیں ہوں ورنہ نبھا جاتی سبھی رشتے، حقیقی بندی ہوں اسی لیے الگ رہتی ہوں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں پاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ موت پر حق ہے پھر بھی اے لوگو سانس رکنے تک تو جینے دو۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں، آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ مخلص تھے تو تنہا رہ گئے، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ یعنی اب تم کو بھی ان میں شمار ہونا ہے، لوگ جتنے بھی دل سے اتر گئے میرے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈر جائیں، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا۔ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ کوئی خاموش ہو جائیں تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم خاموش ہوئے تو کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ جو آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ یہ خیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی چار کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دل سے بڑی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ ہم برے تھے، برے ہی اور برے ہی رہیں گے، فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ عیدی تو بچے لیتے ہیں، تم مجھ سے حق مہر کی بات کیا کرو۔
کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ فلم میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کے مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہیں، شوہر کے لیے میکے سے لڑ پڑتی ہیں اور سسرال سے میکے کے لیے تانے سن کر کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی، سب کچھ سہا کر بھی مسکراتی ہیں۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹیاں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ میں چاند بن کے زمانے میں چھا جاؤں گا، تم آسمان میں کیڑے نکالتے رہنا۔ کچھ دروازے ہمیں خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔